فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے اس تسلسل کے ساتھ 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، دو رمضان المبارک افطاری کے ان بابرکت لمحات میں آج بہت ہی خوبصورت اور اہم موضوع ہمارا بالخصوص رمضان المبارک میں عبادات کی فضیلت، تراویح کی فضیلت کیا ہے، قیام اللیل کی فضیلت کیا ہے، تہجد کی فضیلت کیا ہے، اور پھر ان عبادات کا اجر اور ثواب رمضان المبارک میں کس قدر بڑھ جاتا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان شیخ الحدیث استاذ العلماء جناب علامہ مفتی محمد امیر سیفی صاحب، اور ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے ہمارے بکر سے آئے ہوئے مہمان ثنا خان جناب محمد عزیر رضا نقشبندی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اللہ رب العزت کی رضا پانے کا مہینہ، اور بالخصوص یہ ماہ محترم ہمارے لیے ایک ٹریننگ سیشن بن سکتا ہے اگر ہم اپنی وہ کمیاں، وہ کوتاہیاں انہیں چھوڑ دیں جو ہم باقی 11 مہینوں میں بحیثیت انسان ہم سے ایسے معاملات یا لغزشیں سرزد ہو جاتی ہیں، ان کا ازالہ اس ماہ محترم میں ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق، معمول مبارکہ کے مطابق، صحابہ کرام علیہم رضوان اور ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے معمول مبارکہ کے مطابق اس ماہ محترم میں کمر بستہ ہو جائیں کہ اور اس چیز کی نیت کر لیں کہ ہم نے اس ماہ محترم کے پہلے عشرے کی رحمتیں بھی سمیٹنی ہیں، دوسرے عشرے میں اپنے آپ کو مغفرت کا امیدوار بھی بنانا ہے، اور بالخصوص تیسرے عشرے میں براءۃ من النار کا مصداق بننا ہے۔ تو پھر یہ ماہ محترم حقیقت میں ہمارے لیے رحمتوں والا بھی ہے، مغفرتوں والا بھی ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم اس ماہ محترم کو بھی غفلت میں گزار دیں گے تو پھر یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ بجائے اجر و ثواب کے وعید کا مہینہ بن جائے۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ رمضان المبارک کا یہ ماہ محترم ہر حوالے سے برکتیں اس میں ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ سونا بھی عبادت بن جاتا ہے اگر اس نیت سے ہو کہ ہم اس سونے سے عبادات کے لیے، 5 وقت کی باجماعت نماز کے لیے، تراویح کے لیے طاقت حاصل کریں گے تو پھر یہ بھی برکت بھی ہے، یہ عبادت بھی بن جاتی ہے۔ بس جو عبادتیں ہیں بالخصوص اس ماہ محترم میں، ان کی جو فضیلتیں ہیں اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی مفتی محمد امیر سیفی صاحب۔ جی سر، یہ ماہ محترم برکتوں کا مہینہ میں نے عرض کر دیا، آپ بلا شبہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، علماء کے استاذ ہیں، تو ماہ محترم رمضان المبارک اس میں عبادتوں کی فضیلتیں کیسے بڑھ جاتی ہیں، ان کا اجر کیسے بڑھ جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کیا جا رہا ہے، تہجد پڑھی جا رہی ہے، تراویح پڑھی جا رہی ہیں، ان کی فضیلتیں کیا ہیں، اور پھر احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول مبارکہ کیا ہے، تفصیل سے اس پر آپ وضاحت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا علامہ لقمان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے عنوان کے لحاظ سے تو ہر طرف اشارہ کر دیا، جی، سب چیزوں کو آپ نے اللہ کے فضل سے ذکر کیا۔ جی، تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ بہت ہی
امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کے لیے بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ بے شک، اتنی اس میں برکات کا نزول ہوتا ہے کہ اور مہینوں میں وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بے شک، بے شک، اور اس کا اگر کوئی صاحب ذوق اگر ہے، بلکہ ہر آدمی کو ایک محسوس ہوتا ہے، جی، جب یہ ماہ مقدس داخل ہو جاتا ہے طبیعت میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ بے شک، کیوں کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو ہر صاحب بصیرت اور صاحب ذوق کی طبیعت میں ایک ذوق اور شوق اور ولولہ اور سوز و گداز اور عشق و محبت پیدا ہو جاتا ہے۔ بے شک، اور جب یہ لمحات جاتے ہیں تو تب ایک مایوسی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ عید کے منتظر ہوتے ہیں جی، کہ عید ہو جائے، لیکن جو اہل ذوق ہیں ان کی طبیعت پر ایک گرانی بھی آتی ہے۔ اس کا آپ حساب اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ عید کی رات جب کہ پورا مہینہ 29 یا 30 دن ایک آدمی نے طلوع فجر سے پہلے کھانا کھایا، پہلے پانی پیا، عید کی جب رات ہوتی ہے طلوع فجر سے نہ اس کو پہلے بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، وہ جو بھوک اور پیاس کا سلسلہ ہے جی، وہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ انوار و تجلیات اب نہیں رہے۔ اللہ اکبر، بے شک، انوار و تجلیات جب ہوتے ہیں، اس میں سب سے بڑی برکت والی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا انسان کے لیے جو عبادات سے چیزیں جو روکنے والی ہیں، سب سے زیادہ روکنے والا وہ شیطان ہے۔ بالکل صحیح، جو انسان کو روکتا ہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اللہ، جب باندھ دیا جاتا ہے تو پھر آدمی کے لیے سعادت کے دروازے کھل جاتے ہیں، سبحان جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جی، اب اس میں اپنی طرف سے اگر سستی کرنی تو کرنی ہے، اس کے ورنہ نفس شیطان کو اشارہ، باندھ دیا گیا، بالکل صحیح، شیطان کو باندھ دیا گیا۔ لیکن اس کی ایک مولانا صاحب تھے، وہ ایک مثال دیا کرتے سمجھانے کے لیے، کہتے تھے ایک تقریر میں کہیں لاہور شیڈ آپ نے دیکھا ہے؟ جی، لوگوں کسی نے کہا دیکھا، کسی نے کہا نہیں دیکھا۔ کہتا ہے ادھر انجن ایک ڈبے کو لاتا ہے، انجن آگے نہیں جاتا لیکن اس کو اتنا دھکا دے جاتا ہے کہ وہ بہت لمبا سفر کر جاتا ہے۔ اللہ، یعنی وہ کہتے تھے کہ شیطان کو بھی پتہ ہے کہ میں اب جا رہا ہوں، مجھے باندھ دیا، لیکن کچھ لوگوں کو ایسا دھکا لگا جاتا ہے کہ وہ پورا رمضان ہی نہیں آرام کرتے۔ اللہ، مقصد کیا ہے کہ شیطان کو باندھ دیا گیا ہے۔ اگر آدمی تھوڑی سی کوشش کرے جی، تو پھر ادھر ساتھ عبادات پر جو اس کو فضائل دیے گئے وہ بہت زیادہ دیے گئے بے ہیں، شک، ادھر شوق بھی دلایا گیا ہے اور جو روکنے والا تھا عبادات سے اس کو باندھ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دشمن اس کا باندھ دیا گیا اور دوسرا دشمن اس کا نفس ہے۔ وہ نفس جو ہے اس کے لیے بھوک جو ہے اس کو مارنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ سبحان اللہ، بے تین شک، چیزوں سے نفس خوشی ہوتی ہے، نفس نتوا کش دلہ باش سے چیز، یہ تین چیزوں سے مارا جاتا ہے۔ بے شک، ایک تو نیند کم کرنے سے، بھوک جو ہے بھوک رکھنے سے، ٹھیک ہے، اور تنہا رہنے سے۔ اللہ اکبر، تو اب یہ چیزیں رمضان المبارک میں انسان کو قیام اللیل رات بیداری کر رہا ہے۔ نیند کا مسئلہ اس کا پہلے سے کم ہو جاتا ہے اگر کوئی تراویح پڑھتا ہے صحیح معنوں میں، قرآن پاک سنتا ہے اور پھر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، پھر بہت با جماعت نماز پڑھتا ہے، تو نفس خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بے شک، اور نفس جو ہے نا جتنا یہ خواہشات کو چھوڑنے میں مسکین ہوتا ہے، نفس دا کر کے ہوا مسکین بواد سبحان اللہ، گوش مالے نفس نادائیں بواد، کہ نفس جو ہے وہ خواہشات کے ترک کرنے میں مسکین ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ جب یہ کمزور ہوگا تو انسان کا روح جو ہے اور طاقتور ہوگا۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں ایک دشمن باندھ دیا گیا، دوسرے دشمن کو بھوک اور عبادات کے ذریعے کمزور کیا جاتا ہے اور انسان کو وہ راستہ اس کا صاف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرب کا۔ اور پھر دوسرا مزید برا یہ ہے کہ اس میں یہ نفل پڑے گا تو اس کے اندر اتنی فضیلت آ جیسے اس نے فرض ادا کی ہے۔ سبحان اللہ، حالانکہ فرض جو ہے ایک فرض، سنت اگر 1000 سنت ہو ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتی، بالکل ٹھیک، اور نفل اگر 1000 ہو تو ایک سنت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بالکل صحیح، لیکن اس ماہ مقدس کی برکت سے جی، اللہ رب العزت جل وعلا نفلوں میں اتنی فضیلت اور اتنی برکت رکھ دیتا ہے کہ عام دنوں میں وہ نفل ہیں، لیکن ادھر اس کا جب ثواب ہوگا اتنا ہوگا جیسے فرض کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے گا گویا کہ اس نے 70 فریضہ ادا کیا، ایک فرض کا بدلہ، ایک فرض کے اللہ اکبر، 70 فریضہ کے ثواب۔ سبحان اللہ، اس میں جو قرآن پاک کی تلاوت ہے، عبادات ہیں، جتنا بھی کیا جائے لیکن زیادہ سے زیادہ قرآن پاک، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سبحان اللہ، اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
الرمضان رمضان والقرآن یشفع، سبحان یعنی یہ رمضان بھی سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا روزہ رکھا، میرا احترام کیا، ہاں جی، رمضان اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے، اس بندے انسان کی شفاعت کریں گے اور اس کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے، رمضان بھی اور قرآن بھی۔ اس لیے رمضان مبارک کے ساتھ قرآن پاک کی زیادہ مناسبت، اس لیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اس مہینے میں کثرت تلاوت کرنی چاہیے، اور قرآن پاک کی فضیلت اور جو قرآن پاک کی فضیلت جو ہے ہاں جی وہ تو ایک الف پڑھنے سے، سبحان اللہ، لام پڑھنے سے، میم پڑھنے سے 10 نیکیاں مل جائیں گی، ایک حرف کے پڑھنے سے 10 نیکیاں، سبحان اللہ، وہ عام دنوں میں ہیں لیکن اس رمضان کی برکت سے وہ بڑھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، جب نفل ہے نا، نفل بڑھ جائیں گے، یہ بھی بڑھ جائے گا، سبحان اللہ کا ثواب بھی بڑھ جائے گا، الحمدللہ کا بڑھ جائے گا، اللہ اکبر کا بڑھ جائے گا۔ اور روزے کے اندر اتنی فضیلت، جو اس مہینے میں روزہ رکھے گا، اس دن میں روزہ رکھے گا جو رمضان کا دن ہے، اگر خدا نخواستہ اس روزے کو کسی نے بغیر عذر کے چھوڑ دیا تو وہ پورا زمانہ روزہ رکھتا رہے، اس کی فضیلت کو نہیں پا سکتا، یعنی اس قدر فضیلت ہے، آپ اس فضیلت کا اندازہ لگا لیں کہ وہ عبادت تو ہے، ریاضت بھی اس میں ہے، خواہ وہ 1000 سال روزہ رکھے، لیکن اس رمضان مبارک کے وقت کے اندر جو روزہ رکھنا ہے اس کی فضیلت کو وہ صائم الدار رہے نہیں پا سکتا، اتنی فضیلت ہے اس کے اندر روزہ کی۔ اور اس میں قیام کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کی فکر، اللہ کی رضا کے لیے 2 شرطیں رکھ، 2 ایک تو مومن ہو، دوسرا پھر اللہ کی رضا ہو، سبحان اللہ، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اکبر، کہ اس کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب کے سب بخش دیے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ ماہ مقدس بہت فضیلتیں لے کر آتا ہے، بہت برکات لے کر آتا ہے، اس میں ہر چیز میں لذت ہے، جسمانی غذا میں بھی لذت ہے اور روحانی غذا میں بھی لذت ہے۔ روحانی غذا ہمہ وقت ہے اور جسمانی غذا بھی اللہ پاک نے وقت مخصوص کیا ہے۔ اللہ جی، قرآن مجید فرقان حمید کی آپ نے تلاوت کا ذکر فرمایا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی ماہ محترم میں جبریل امین علیہ السلام دور کرتے تھے، میں نے وہ ہر مطلب رمضان میں دور قرآن پاک کا کرتے تھے، یہ حافظوں کا دور بھی اسی سے، یعنی آپ سب کی اور جبریل امین کی سنت ہے یہ دور کرنا، قرآن پاک کا اعادہ کرنا، تو یعنی قرآن پاک جتنا بھی سمجھ کر پڑھا جائے، یعنی قرآن پاک جو ہے نا صرف لفظوں کا نام قرآن پاک نہیں ہے، وہ اسم للنظم والمعنی جمیعہ، کہ یہ لفظ یعنی نظم، یعنی جو الفاظ مبارکہ ہیں ان اور ان کا نام، دونوں کا نام قرآن ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اصل میں نماز میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ جس آدمی کو جو جتنا اس نے قرآن پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ اس کو آتا ہو، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا مفہوم کیا ہے، اس ساتھ ساتھ مفہوم چلتا رہے، پھر صحیح نماز ہے، پھر نماز سے خشوع و خضوع، خشوع بھی پیدا ہوگا، خضوع بھی پیدا ہوگا، بسا اوقات رکت بھی پیدا ہوگی، سوز بھی پیدا ہوگا، بسا اوقات اس کو رونا بھی آئے گا، بسا اوقات اس کو مسرت اور فرت بھی حاصل ہوگی۔ جیسا کہ رسول اکرم جب آیت اس طرح کی آتی تھی آپ بخشش طلب کرتے تھے، جہاں رحمت کی آتی تھی آپ رحمت طلب کرتے تھے، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا کیا، اور اس میں ہم لمحات، اگر ہم اتنے قیمتی لمحات کی قدر کریں گے تو ہمیں اتنا ہی اجر زیادہ ملے گا۔ جی، اس میں قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے، اور روزہ جو ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی روزے دار تھک گیا ہے، اس کا جسم استراحت چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے، اس کا سو جائے، اور اس کا سو جانا بھی اللہ پاک نے بات فرما دیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نوم الصائم عبادتن، کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ آپ بتائیں جس ماہ مقدس میں سونا بھی عبادت بن جائے، عالم کا نہیں، عام انسان کا، جو عام مومن ہے وہ روزے کی حالت میں اگر سو جاتا ہے اس وقت اس کی عبادت لکھی جائے گی۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ انسان ایسا اب شوق والا تھا کہ میں ہم وقت عبادت کروں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں، لیکن جسم بتقاضا بشری تھک گیا، اب یہ سو گیا، تو اب اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ یعنی رمضان جب اس کا سونا ہر لمحہ کا قیمتی ہے، جب اس کا سونا عبادت ہے تو اس کے جاگنے میں جب اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا شمار ہی نہیں، اس نے اتنا ثواب ملتا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جو اس کے لیے دگنا کر دیتا ہے جتنا چاہے،
لمن جس کے لیے چاہے. آگے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا علم والا ہے. یعنی جتنا کسی میں اخلاص زیادہ ہوگا سبحان اللہ، اتنا ہی اس کی فضیلت بڑھتی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غیار غارسین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، چونکہ آپ اصدق الصادقین تمام امت سے آپ زیادہ افضل ہیں. آپ کی جتنی بھی نیکیاں، آپ کی ایک نیکی کے برابر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تمام نیکیاں ہیں. یہ غار ثور والی نہیں، مطلقاً ایک نیکی کی بات. ٹھیک ہے، صحیح. اور انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب پر نظر ڈالی، جو آپ نے نماز پڑھائی تو صاحب اس پر نظر ڈالی، تو آپ فرماتے ہیں یا لیتنی کنت صاحب محمد، کاش کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہو جاتا. اللہ، تو مطلب یہ ہے کہ یہ نیکی بڑھتی ہے، اس کی فضیلت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کے قرب سے. تو رمضان مبارک میں آدمی اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. جب زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہی بندہ اگر نفل پڑھ رہا ہے عام دنوں میں تو نفل ہے، اگر ان دنوں میں پڑھ رہا ہے تو اس کو نفل کے بدلے فرض کا ثواب اللہ پاک عطا سبحان فرمائے. اللہ، سبحان اللہ. اور وہ جو عام دنوں میں فرض پڑھ رہا ہے، ان دنوں میں جب وہ فرض پڑھے گا تو اس کو 70 گنا ثواب ملے گا. اللہ اکبر، اللہ. اور پھر اس کی اتنی فضیلت ہے کہ عام دنوں میں ایک صدقہ کرتا ہے تھوڑا سا تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. لیکن ان دنوں میں اگر کوئی شخص روزے دار کو ایک کھجور سے روزہ کھلا دے یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ کھلا دے، صحیح جی، تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا. جتنا روزے دار کا ثواب اتنا اس کو. صحابہ کرام یا رسول اللہ میں سے ہر ایک کو اتنی طاقت نہیں رکھتا. تو آپ نے فرمایا جو شخص ایک گھونٹ پانی کا کسی روزے دار کو پیش کر دے گا، اس سے روزہ کھلا دے گا، تو اللہ رب العزت جل والا اس کو بھی وہ ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. آپ بتائیں کہ عام دنوں میں ان صدقات کی یہ فضیلت نہیں ہے، فضیلت سے خالی نہیں ہے، لیکن عام دنوں میں اتنی فضیلت نہیں ہے. یہ رمضان مبارک کی برکت میں یہ جب صدقات آتے ہیں، ایک گھونٹ پانی کا، اس کے بدلے میں اس کو پورے روزے کے برابر ثواب مل رہا ہے. ایک گھونٹ دودھ کے بدلے میں، ایک کھجور کے بدلے میں، تو جو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اس کی تو فضیلت. تو مقصد یہ ہے کہ ان لمحات کی قدر کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا. اس لیے علماء نے فرمایا لیلۃ القدر بھی رمضان مبارک میں ہے. لیلۃ القدر یا شب برات یا لیلۃ القدر کے بارے میں ہے خواجہ میں جو شب قدر نشانی، ہر شب قدرس اگر قدر بیداری فرماتے تو لیلۃ القدر کی نشانی کیا تلاش کرتا ہے؟ رمضان مبارک کی ہر رات اس میں عبادت کر، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دے، تو تیری ہر رات ہی شب قدر بن جائے گی. سبحان اللہ، قدر والی رات، ہر قدر والی رات بن جائے گی. اور بلکہ پوری زندگی میں اگر ایسے چلے گا، اللہ کے قرب سے اور خشوع خضوع سے کرے گا، تو پھر وہ بھی اس کو شب قدر والی فضیلت مل جائے گی. سبحان اللہ جی. لیکن اس میں رمضان مبارک میں جو فضائل کمالات، اس میں تراویح ہے، صلاۃ التراویح ہے. تو تراویح یہ ترویہ کی جمع ہے. ترویہ کہتے ہیں ہر 4 رکعت کے بعد آرام کرنے کا نام ہے. بالکل ٹھیک. راحت سے ہے، اپنے آپ کو سکون دینے کا نام ہے. ہر 4 رکعت پڑھے اور پھر آرام کرے، پھر 4 رکعت پڑھے پھر آرام. اور اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ اس کی مقدار جو فقہا نے لکھی وہ تو یہ ہے کہ جتنی 4 رکعت پر اس کا ٹائم لگا نا، اتنی دیر بیٹھ کر اللہ اللہ کرے اور تسبیح پڑھے اور ذکر کرے، جیت کلمات طیبہ کرے. مستحب ہوگا اتنی دیر بیٹھنا؟ ہاں بیٹھنا مستحب ہے نا. یہ مسنون تقریباً یہ صحابہ کرام کا معمول اور عالم یعنی جتنے بھی ائمہ دین آئے نا اس کا معمول رہا تھا. اس دور میں اگر اس پر عمل ہم نے دیکھا تھا کچھ عرصہ پہلے، پیر صاحب فرمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس پر عمل کرتے تھے. باڑہ میں جب آپ تھے تو اس وقت جتنا 4 رکعت پر ٹائم لگا اتنی دیر میں ذکر اذکار ہوتا تھا. اور یہ اللہ ہی اس پر اصل طریقے سے عمل کرتا ہے. اصل طریقہ یہ ہے. اور صحابہ کرام کو بھی یہ تھا نا کہ وہ صلاۃ اللیل سے رات کی تراویح سے واپس آتے تو ساری کا وقت ہو چکا ہوتا تھا. وہ کیا تھا کہ عبادات میں مصروف رہتے تھے. سبحان اللہ. تو اس میں ایک جو تسبیح کے کلمات ہیں نا سبحانہ، اس میں سبحان العزت والعظمات، یہ عظمات یعنی دعا کی زبر کے ساتھ اصل میں یہ کلمہ ہے. اور یہ چونکہ عوام الناس پر توجہ نہیں دیتے وہ عظمات پڑھ جاتے ہیں، اور ماتے یعنی دعا کو مجزوم کر ساکن پڑھ دیتے ہیں، جبکہ وہ درست نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ عزت والعظمات والعظمات پڑھا جائے، اور اس کے علاوہ اور تسبیح و تحلیل پڑھا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح تراویح پڑھنی ہے. اور تراویح پھر اس سے یہ 20 رکعت بھی بنتی ہیں. اور اس میں ایک یہ حکمت ہے کہ 20 رکعت تراویح میں حکمت کیا ہے؟ اس میں یہ کہ انسان جو روزمرہ فرضی نمازیں پڑھتا نا 24 گھنٹوں میں،
فرضی نمازیں جی وہ ان کی رکعت کی تعداد 17 ہے اور 3 وتر ملا کر 20 بنتے ہیں۔ 20 بن گئے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان مبارک میں یہ 20 رکعت جو آگے پیچھے اس پر فرض اور واجب ہیں ان کے مطابق یہ اضافی نماز پڑھے تاکہ ان کے برابر ان کا درجات بھی بلند ہو اور اس کو اس کے ثواب پر ثواب ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ثواب ملے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تراویح فرائض کے کہیں ضرورت پڑے کا مقام کر دے، سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ، فرائض کی رکعات کے برابر پڑھ رہا ہے، اس میں یہ حکمت ہے۔ بے شک۔ وہ 20 بنتے ہیں فرائض اور وتر ملا کر، اور یہ 20 اضافی ہو گئے، ان میں بھی برکت آ جائے گی، اور یہ ان کے تعداد کے مطابق رکھنے میں اس میں یہ حکمت ہے کہ ان کے برابر ان کو بھی 4 چاند لگ جائیں گے اور ان کو بھی 4 چاند لگ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اس پر بھی مزید گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں بے شمار ہیں، اور خصوصاً اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کے دن بھی عبادت میں گزارے جائیں، اس کی راتیں قیام اللیل میں گزاری جائیں، ہر لمحہ قیمتی ہے، حتیٰ کہ عبادت کے حوالے سے جب ہم نیند کریں گے تھک گئے طبعی معاملے سے، تو وہ بھی حدیث مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بندہ مومن کی، روزہ دار کی جو نیند ہے وہ بھی عبادت میں شمار کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان معروضات پر عمل پیرا ہونے کی کما حق ہوتا ہے توفیق بھی عطا فرمائے۔ ناظرین، ان بابرکت لمحات میں بکر سے ہمارے ساتھ شامل ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد عزیر رضا نقشبندی صاحب، جو یہاں تشریف لائے۔ جی جناب محمد عزیر رضا نقشبندی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیجیے۔ بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا، سبحان اللہ۔ بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا، بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا، زمانے کے شاہوں کی پرواہ نہیں ہے، جو چاہا ملا ہے، جو مانگا ملا ہے، جو چاہا ملا ہے، جو مانگا ملا ہے، دامن میں میرے بھلا کیا نہیں ہے، بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا، زمانے کے شاہوں کی پرواہ نہیں ہے، بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا۔ سبحان اللہ۔ اور کیا تو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا، کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ، کہ کیا تو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا، کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ، وہ رب کا بلانا تو سب کو دکھانا، وہ رب کا بلانا تو سب کو دکھانا، یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے، بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا، بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا، زمانے کے شاہوں کی پرواہ نہیں ہے، جو مانگا ملا ہے، جو چاہا ملا ہے، دامن میں میرے بھلا کیا نہیں ہے۔ اور وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو، جوانی سے پہلے بچپن کا پوچھو، وہ قصہ حلیمہ کے آنگن
جوان کا پوچھو جوانی سے پہلے بچپن کا پوچھو ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا زمانے کے شاہوں کی پرواہ نہیں ہے اور فرما ہے لوگوں میرے مصطفیٰ کا بازو پکڑ کر علی مرتضیٰ کا یہ فرما ہے لوگوں میرے مصطفیٰ کا بازو پکڑ کر علی مرتضیٰ کا ہاں کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا جو علی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا زمانے کے شاہوں کی پرواہ نہیں ہے جو چاہا ملا ہے جو مانگا ملا ہے دامن میں میرے بھلا کیا نہیں ہے بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا ماشاءاللہ بہت خوب جزاک اللہ ناظرین و سامعین ان بابرکت لمحات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ الہائے عقیدت پیش کر رہے تھے ہمارے معزز مہمان محمد عزیر رضا نقشبندی صاحب ناظرین و سامعین رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور حقیقت یہ ہے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہے تو ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے اپنے آپ کو مزید روحانی حوالے سے بیمار نہیں کرنا بلکہ صحت یابی حاصل کرنی ہے اور رمضان المبارک ظاہری جسمانی صحت یابی کا مہینہ بھی ہے اور روحانی پاکیزگی بالیدگی اور صحت یابی کا مہینہ بھی ہے ہم نے ہر حوالے سے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اسوہ کاملہ کی پیروی بھی کریں اسلام کی تعلیمات جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہیں اس کو فالو بھی کریں یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اسی حوالے سے آج گفتگو ہو رہی ہے بالخصوص قیام اللیل صلاۃ التراویح نماز تراویح جو مسلمانوں کا اور رمضان المبارک کا ایک ترہ امتیاز ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے اور پھر تہجد بھی اسی قیام اللیل میں شامل ہے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان ہمارے استاذ مکرم شیخ العلماء استاذ العلماء جناب علامہ مفتی محمد امیر سیفی صاحب نماز تراویح بڑی برکتوں کا ذریعہ ہے کہ اس میں قیام بھی ہے اس میں رکوع بھی ہے اس میں سجود بھی ہیں اس میں پھر تلاوت کلام پاک بھی ہے اس میں امام بھی ہے اس میں مقتدی بھی ہیں اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی جھلک بھی ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا معمول مبارکہ بھی ہے اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ آپ گفتگو فرمائیے کہ یہ کیسے ہمارے لیے برکتوں رحمتوں سعادتوں کا ذریعہ بن سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ماہ مقدس ہے نا ماہ مقدس اس میں خصوصیت سے صلاۃ تراویح کا اہتمام ہے جی رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک رات بھی تراویح پڑھائیں ٹھیک لیکن لوگ کم جب دوسری رات پڑھائی لوگوں کو پتہ چلا صحابہ کرام اور جب میں وفیر ہو گیا سبحان اللہ ہمارے ہاں برعکس معاملہ چلتا ہے جی پہلی رات بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں دوسری رات اور کم
تیسری رات اور کم، آہستہ آہستہ پھر آخری راتوں کچھ ہو جاتے ہیں، کچھ مقدس راتیں جو ہیں ان میں یہ جلدی آج زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ادھر کیا تھا کہ صحابہ کرام کا شوق اور ذوق اور ولولہ کیا تھا کہ جب پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نماز پڑھائی ہے اور رات تراویح کی نماز پڑھائی ہے، دوسرے دن اور زیادہ، سبحان اللہ، تیسری رات اور زیادہ، سبحان اللہ۔ جب آپ چوتھی رات ہوئی تو مسجد جو ہے بخاری شریف بالکل بھر گئی، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قصداً تشریف نہ لائے، اللہ اکبر۔ اور یہ جماعت آپ نے 3 رات کرائی ہے، لیکن تراویح جو ہے وہ آپ نے پورا رمضان پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں ہے کہ آپ تراویح نہیں پڑھی، جماعت 3 رات ہے، تراویح مسلسل آپ نے پڑھی ہے۔ اور 3 رات پڑھانے میں بھی حکمت ہے، چوتھی رات چھوڑنے میں، ہاں جی، وہ حکمت بھی ہے اور چھوڑنے میں بھی حکمت، کیونکہ آپ کا تو ہر فعل حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، ادھر ان کو فضیلت بھی دے دی، طریقہ بھی بتا دیا، اور فرضیت سے بھی ان کو بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ کہ آپ سے نے فرمایا، جب صبح ہوئی تو آپ سے نے فرمایا کہ تمہارا مسجد میں جمع ہونا آنا مجھ پر پوشیدہ نہیں تھا، مجھے معلوم تھا، لیکن میں اس لیے نہیں تشریف لایا۔ آپ سے نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا تاکہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، فرض ہو جاتی تو پھر مطلب اس فرض کا درجہ تو بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کی پابندی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفع محض ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان کو فضیلت بھی مل جائے اور فرضیت بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس میں جو یہ نا حدیث پاک علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ سبحان اللہ۔ یہ خلفاء راشدین کی سنت کون سی ہے؟ یہ الگ نہیں ہوتی، یہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ ہوتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے کسی حکمت کی بنا پر اس کو ایک دفعہ اپنایا پھر چھوڑ دیا، حکمت کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب صحابہ کرام اسی پر عمل کراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں کو الگ طریقہ بنایا، جیسے کوئی نیا طریقہ نہیں، جیسے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ تھا، خلافت کا زمانہ، اس میں بھی لوگ اس سے پہلے بھی تراویح پڑھتے تھے۔ آپ گزرے ایک مسجد کے پاس، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، مختلف جگہ پر لوگ، آپ نے سوچا کہ اگر ان کو میں ایک جگہ پر اکٹھا کر دوں ایک امام پر تو پھر یہ بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، اور یہ سرکار وسلم کا طریقہ بھی تھا، بالکل صحیح، آپ کی سنت پر بھی عمل تھا، یعنی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ راشد خلفاء کی سنت کوئی اور ہے، نہیں، اسی سنت کو جو آپ سب نے ایک دفعہ اپنائی پھر کسی حکمت کے بنا اس کو ترک کر دیا، اس کو ہی اس پر ہی عمل کراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو ایک امام پر اکٹھا کر دوں تو بہتر ہوگا۔ پھر جب اکٹھے ہوئے تو وہ انہوں نے ایک امام پڑھ رہا، باقی پیچھے سن رہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب اصل میں سرکار وسلم کی سنت ہے، اب دوبارہ پھر سنت فاروق اعظم بھی بن گئی، اور یہ سرکار نے فرمایا میری سنت کو اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تراویح جو ہے یہ سنت لازمہ بن گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو علی سبیل الکفایہ کہا کہ یعنی اگر سب لوگ ہی نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ تو پھر سارے گناہ گار ہوں گے، اور کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو باقی اس قدر گناہ گار تو نہیں ہوں گے لیکن فضیلت سے محروم رہیں گے۔ تو آپ نے جمع کر دیا۔ پھر اس میں جو قرآن پاک کے رکوع ہیں، یہ رکوع میں بھی یہ حکمت ہے کہ وہ ایک رکوع پڑھتے تھے، ایک رکعت میں ایک رکوع ایک رکوع، ویسے پورا قرآن پاک جو ایک مرتبہ تراویح میں ختم مکمل کرنا یہ سنت ہے۔ اور حفاظ قرآن تو بہتر جانتے ہیں کہ واقعتاً ایک ایک رکوع روزانہ پڑھا جائے، ہاں تو وہ تقریباً تکمیل تک قرآن پاک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تراویح 20 ہیں، کیونکہ رکوعوں کے لحاظ سے اگر تقسیم کیا جائے نا تو اس طرح بنتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ سرکار وسلم کی سنت ہے، اور اس کو اگر کوئی شخص بدعت کہتا ہے تو یہ بدعت حسنہ میں آئے گا، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتن حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا۔ جو شخص اسلام میں ایک اچھا کام رائج کرتا ہے اس کو اس رائج کرنے کا بھی خود بھی اس کو اجر ملے گا، بالکل، واجر من عمل بھا، اور جتنے بھی اس پر جب تک عمل کرتے رہیں قیامت تک عمل کرتے رہیں گے اس کو اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو کوئی برا طریقہ کرے گا تو اس کو اس کا گناہ بھی ہے، اور قیامت تک جتنے بھی بعد میں جب تک بھی لوگ اس پر اس برے طریقے پر چلتے رہیں گے اس کو اس کا ہر ایک کے بدلے میں اس کو گناہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا، ان کو کہ جب تک یہ تراویح پڑھی جائیں گی ان کو اجر اس جماعت کا ملے گا، اس ثواب کا، ان کو ہر جگہ جہاں بھی کوئی پڑھ رہا ہے، ہر میں پڑھ رہا ہے، حج میں پڑھ رہا ہے، جس مشرق میں پڑھ رہا ہے، مغرب میں پڑھ رہا ہے، جس جگہ بھی پڑھ رہا ہے آپ کو اجر مل رہا ہے، کیونکہ آپ نے یہ اہتمام فرمایا۔ بے شک۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید بالخصوص سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان سے بھی سنا اور ان کو پسند بھی فرمایا، تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انہی کے پیچھے ان کے پیچھے لوگوں کو حکم دیا کہ ان کو اس کے پیچھے جمع، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر بھی پسندیدگی کو مد نظر رکھا اس کو پیش نظر، کیونکہ صحابہ کرام کا تو طریقہ یہ تھا کہ جو آپ کو پسند ہے وہ ان کی پسند ہے، باقی تو ان کی اپنی پسند تو تھی نہیں، سبحان اللہ، ان کی پسند وہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے، سبحان اللہ، ان کو پتہ چل جائے صحیح، علم آ جائے صحیح، تو پھر وہ ہر چیز اس پر قربان کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ذکر فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو اصل روح تھی تراویح کی، اس کے مطابق تراویح پڑھا کرتے تھے، اور پھر تہجد بھی ساتھ شامل تہجد بھی ساتھ شامل ہوتا تھا، اور پھر پوری رات کی وہ عبادت بن جاتی تھی۔ وہ تو ساری رات ان کا تو کچھ بزرگان دین کو، وہ تو صحابہ کرام تو بڑی شان والے تھے نا جی، ان کا تو مقام رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، رب ان سے راضی، وہ ان سے راضی، وہاں تو رضا ہی رضا ہے، بے شک جی اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، بے شک۔ تو جو عام بزرگان دین کا کچھ کا جب رمضان آتا تھا معمول تھا کہ وہ بس سارے کام ترک کر دیتے تھے، صرف عبادت کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں بھی رمضان المبارک میں ایسا ہی کرنا چاہیے، جتنے ہم کام ہیں وہ پہلے ان کو مکمل کر لیں، راشن مکمل کر لیں، جتنے بھی انتظامات ہیں مکمل کر لیں، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ انسان کا اللہ کی عبادت میں گزرے، شاید یہ دوبارہ اوقات، یہ وقت مقدس دوبارہ حاصل ہوں یا نہ ہوں۔ بے شک۔ کتنے لوگ پہلے ہمارے ساتھ رمضان المبارک میں تھی، اب وہ نہیں ہیں، تو یہ رمضان المبارک کے لمحات جو ہے ان کے آنے سے پہلے یہ تیاریاں کر لینی چاہیے، ہر ایک کو کرنی چاہیے تھیں، اور جس نے نہیں کی وہ اب کر لے، ساری تیاریاں مکمل ہو جائیں تو آدمی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دے۔ اور پھر یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جمعیت جو ہے، جی، یعنی جو شخص رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کی طرف اس کا دھیان زیادہ رہا، دنیا کی طرف اس نے چھوڑ دیا، پورا سال اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا۔ یہ جمعیت کا مہینہ ہے، یہ سردار مہینہ ہے، یعنی اس میں جمعیت جو ہے، اس مہینے کے اندر جمعیت سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کا روح متوجہ رہے، انسان کا خیال ادھر رہے، یہ سارے سال کی جمعیت ہے، سبحان اللہ، یعنی سارا سال اس کو اس کی برکات سے فائدہ حاصل، اور اولیاء اللہ کا یہ، اور اولیاء کرام کا یہ طریقہ تھا کہ بس سارے کام ترک کر دیتے۔ اور جمعیت کا بالخصوص یہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے بھی ذکر فرمایا۔ جی جی، مطلب یہ کہ سرکار وارث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ رمضان المبارک میں محفلیں بند کر دیتے تھے، اللہ اکبر، صرف 27ویں کی محفل اکثر بس اس طرف متوجہ ہوتے تھے، ویسے تو آ جائے تو وہ سولیہ کی محفل ہی محفل ہے، صحبت ہی صحبت ہے، لیکن جو اہتمام والی تھا نا وہ نہیں تھا رمضان المبارک میں، صرف زیادہ، اور تفسیر حسینی کا آپ اکثر مطالعہ فرماتے تھے، اس کا مطلب ایسے ہی، اور قرآن پاک سنتے تھے، قرآن پاک کئی قرآن پاک ختم کرتے تھے، ایسے ہی امام اعظم کے بارے میں بھی ہے کہ آپ کتنے 63 قرآن پاک ختم کرتے تھے، جی بے شک، وہ کیا تھا کہ ان کو اللہ کی بات کا شوق تھا۔ ایسے بھی ہم نے بزرگ دیکھے جو رمضان المبارک جب آتا، سردیوں میں رمضان تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ بس جو وقت عشاء کا شروع ہوا، نماز فرض ادا کیا، اس کے بعد سنت، اس کے بعد صلاۃ تراویح شروع، فجر یعنی سحری سے پہلے تک وہ روزانہ قرآن مکمل کرتے تھے، سبحان اللہ، جماعت کی صورت میں، قرآن تراویح، نوافل، تہجد، نہیں مطلب یہ تراویح میں قرآن مکمل کرتے تھے، ہر رات ایک مکمل قرآن، یعنی اگر 29 کا مہینہ تو یعنی 29 قرآن پاک، یعنی یہ بھی ذوق تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ بس پانی کے علاوہ کھاتے پیتے بھی نہیں تھے، اور سونا بھی ان کا ایسے نہیں تھا کہ بے غفلت والا سونا، تھوڑا سا آرام کیا وہ سنت کے مطابق، باقی سارا معاملات جو ہیں وہ سارے، کبھی مطالعہ ہو رہا ہے، قرآن پاک کا مطالعہ ہو رہا ہے، ذکر اذکار ہو رہا ہے، یعنی یہ لمحات کو وہ یہ سمجھتے شاید دوبارہ ہمیں نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی انسان کو زندگی گزارنی چاہیے کہ یہ سانس جو اب مجھے آ رہا ہے شاید دوبارہ مجھے زندگی نہ ملے، اس طرز پر زندگی گزارنی چاہیے۔ یعنی یہ ماہ رمضان المبارک ایک عام بندہ مومن کے لیے، وہ چاہے تو اس میں علماء کرام کے پاس بیٹھے، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات حاصل کرے، احادیث مبارکہ کی تعلیم حاصل کرے، فقہی تعلیم جو ہے، شرعی معاملات ہیں، مسائل ہیں، ان کی تعلیم حاصل کرے، تعلیم، عمل، اخلاص، ہر حوالے سے ہر حوالے سے یہ سب برکت ہی برکت ہے، حتیٰ کہ جو گھر اپنے سے نکلے اس نیت سے کہ میں جا کر کوئی دین کا مسئلہ سیکھوں، جا کر علم دین سیکھوں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر پھیلا دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رحمتیں، کتنی فضیلت ہے۔ تو جب رمضان المبارک میں ہوگا تو یہ انسان کو اپنا جو ہے نا اصلاح کے لیے، اگر وہ اپنی اصلاح کے لیے جا رہا علم سیکھنے، تو یہ بھی اس کی اتنی فضیلت ہے کہ رحمت کے فرشتے اس کے نیچے
پاؤں کے نیچے پر پھیلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ردل طالب العلم ہے، اس کی یہ علم کا طالب ہے. یہ علم سے مراد علم دین ہے. سبحان جو دین کا طالب علم ہے وہ ہم وقت ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہی طالب علم ہے. ہر مومن جو ہے اس کو دین کا طالب علم بن کر زندگی گزارنی چاہیے. اور پھر رمضان مبارک میں تو یہ سب چیزیں سیکھنی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر گزار سکیں. کیونکہ جو زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرے گی وہی تو زندگی ہے. بے شک. تک مجدد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی اللہ کی نیکی کر رہا ہے جی، یعنی وہ مسنون نہیں ہے، ویسے نیکی کر رہا اپنی طرف سے، ذکر کر رہا اپنی طرف سے، لیکن مسنون نہیں ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے. جی، ایک تو نفل مسنون ہے، ایک نفل اپنے ذوق شوق سے پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر 1000 نیکی بھی اپنی طرف سے کرے گا نا تو وہ جو قیلولہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کرے گا وہ اس کے ہزاروں نفل جو ہے وہ عبادات جو سنت نہیں ہے عبادت، اس کی فضیلت قیلولہ کی سنت کی فضیلت کو نہیں پہنچتی. اللہ اکبر سبحان اللہ. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت سنت ہے اور اس نسبت اتنی کہ آپ کی سنت سے تو کام بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان جی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم محبوب فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو. جب میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. سبحان اللہ. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. اتباع میں آنے سے پہلے جو گناہ تھے وہ معاف. اللہ اکبر. اور آگے کیا فرمایا؟ واللہ غفورن، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا. جب پہلے گناہ معاف ہو گیا واللہ غفورن کیا ہوا؟ اس میں اور زیادہ اشارہ دے دیا. اور اس کے بعد فرمایا رحیم، واللہ غفور رحیم. رحیم سے مراد ہے کہ ان پر مزید رحمت ہوگی. پہلے گناہ بھی بخشے گئے اور غفور کا معنی بہت زیادہ بخشنے والا. اگر غفور کے ساتھ وہ دوسری آیت کو ملا لیا جائے کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اور رحیم کا معنی ہوگا اللہ ان پر رحمت فرمائے گا. کیونکہ یغفر لکم ذنوبکم میں گناہوں کی بخشش تو ہوگی نا کہ گناہ معاف ہو گئے. آگے پھر واللہ غفور، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. بہت بخشنے والے. اب کیا ہوگا بہت بخشش کا معنی؟ بہت بخشش کا معنی یہ ہو جائے گا کہ ان گناہوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرما دے گا. اور تیسرا فرمایا رحیم، رحمت بھی اب آنی ہے نا، وہ بخشش بھی ہوگی، زیادہ بخشش بھی ہوگی. اب رحمت ہے مزید اللہ تعالیٰ ان پر انعام و اکرام فرمائے گا. یہ کب حاصل ہوگا؟ جب اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں کرے گا تو اس کو تو پھر اور اس کی سنتوں کا ثواب جو ہے فرائض کے برابر ملے گا، نفلوں کا ثواب فرائض کے برابر ملے گا. یعنی اس کو مزید اللہ تعالیٰ، اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت جل وعلا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشش کے بہانے بنائے ہوئے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگے اور میں ان کو بخشتا جاؤں. اور یہ بھی آتا ہے نا کہ ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جی تو کوئی بخشش مانگنے والا ہے. تو یہ ساری فضیلتیں اللہ تعالیٰ کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہیں تاکہ ان کی بخشش ہو جائے. یہ میرے پاس آئیں تو یہ بخشے ہوئے ہوں، ان کی بخشش ہو چکی ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع، یہ راتیں، یہ ماہ مقدس ان کے لیے بنائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے لیے پورا اہتمام فرماتے تھے. اور آپ سب نے ہر موقع پر امت کی بھلائی کا ہی سوچا ہے. غار حرا ہے تو امت کی بھلائی، عرش اولا ہے تو امت کی بھلائی ہے. جب بھی کوئی موقع ملا ہے تو آپ نے امت کا سوال کیا. یہ تذکرے ہم کرتے رہے ہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے. ہاں، سرکار کے تذکرے ختم نہیں ہوتے. بس آخر میں یہ چاہوں گا کہ دعا آپ فرما دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کرم. یا الہ ہمیں اس ماہ مقدس کی برکات سے مستفید فرما، اس ماہ مقدس کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما. یا اللہ ہمیں اس ماہ مقدس کی جیسے اس کا حق ہے ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو فضل فرما دے، کرم فرما، رحم فرما. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل خود کشا کے واسطے، کربلائیں رات شہید کربلا کے واسطے. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق من ورشی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی. آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے.
اللہ نگہبان آخر میں ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد عزیر رضا نقشبندی آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ ناز میں مدحت سرائی کریں گے۔ جی جناب محمد عزیر رضا نقشبندی سے روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نئی بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نئی بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، بے شک کہ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم
پہ چلتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ. فیض شاہ جہاں صدائے رمضان